السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ڈائریکٹ روح پر اٹیک ہوتا ہے اس لیے کہ روح نکالی جاتی ہے، تو روح کے نکالتے وقت جسم کے کسی ایک عضو پر تکلیف نہیں، پورے جسم میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ایک اپنے جونیئر صحابی سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جسم سے روح کے نکلتے وقت کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین، کانٹے دار درخت کے اندر اگر کپڑا ڈالا جائے اور پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو جس طرح سے کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، ایسے ہی پورے جسم کی پوزیشن روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ اور فرمایا گیا کسی پر 300 تلوار کی ضربیں لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جسم سے روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کرنے کا وقت آیا اور زندگی کے ظاہری حیات کے چند لمحات باقی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر اپنے چہرے پر لگاتے تھے اور رفیق اعلیٰ کلمہ طیبہ رفیق اعلیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ سکرات آسان چیز نہیں ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف مجھ پر آسان فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی ہم نے سوچا کہ اس وقت کی ہمارے پاس کیا تیاری ہے، کیا ہونا چاہیے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ سکرات ہماری کیسے آسان ہو، اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو سمجھاتا ہوں بہت اچھی طرح سے سمجھیں۔ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے نکلنا؟ سب سے پہلے پیر ٹھنڈے پڑتے ہیں، روح پیر سے نکلتی ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے یہ پیر سے روح نکلنے کا معاملہ، اسٹارٹ وہاں سے؟ تو جواب ملے گا تاکہ بندہ بھاگ نہ سکے۔ جب پیر سے روح نکل گئی تو پیر میں طاقت تو ختم ہوگی، بھاگے گا کہاں آدمی؟ بھئی آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جانور ذبح کرتے ہیں، اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں تو خوب پیر پٹکتا ہے، اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ پیر میں جان ہوتی ہے اس کے، لیکن آج تک کسی مرنے والے کو اٹھ کر بھاگتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ پہلے اس کے پیر سے روح نکال لی جاتی ہے۔ کتنا مجبور ہے انسان اپنے رب کے سامنے۔ اور ایک خاص بات میں عرض کروں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، اس وقت کی تکلیف کے لیے مدد کو وہ پکار بھی نہیں سکتا۔ کیا کسی مرنے والے کو آپ نے دیکھا ہے جو سکرات کے عالم میں اور کہے مجھے بچاؤ مجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ کبھی سنا ہے نہیں۔ اس کی تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف اسے فیل ہو رہی ہے، لیکن بیچارہ بول نہیں پاتا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ لیکن آپ کو ایک چیز اور بتا دوں
کہ کسی کی موت اچھی ہوئی ہے، خاتمہ اچھا ہوا ہے، اس کی بھی علامتیں بیان کی گئیں۔ اگر مرنے والے کی پیشانی پر پسینہ آ جائے تو سمجھ لینا اس کی موت اچھی واقع ہوئی ہے، یہ حدیث شریف سے۔ اور کوئی بھی انسان ہزار شہرت کی بلندی پر پہنچ جائے، مال و زر کے اعتبار سے اتنا انبار اس کے پاس ہو جس کی کوئی انتہا نہیں، عزت کی پوزیشن یہ ہو کہ پوری دنیا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑی ہو، اور اس کی عبادت کا معاملہ یہ ہو کہ مصلی سے اس کا سر اٹھتا نہ ہو، پھر بھی اسے ڈرنا پڑے گا کہ پتہ نہیں میری موت کس حال میں ہو۔ اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جن کی زندگی سجدوں میں گزری لیکن آخری وقت ان کا ایمان چلا گیا، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کی زندگی گناہوں میں گزری، آخری وقت ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ تو جب تک کہ خاتمہ بالخیر نہ ہو، آدمی کو کامیاب تصور اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب کبھی لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اولیاء سے اپنے تعلق کو بنائے رکھو، بزرگوں سے رابطہ رکھو، تو لوگ تصور کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم اللہ سے مانگیں، اب اللہ ان کو بھی تو اللہ ہی دیتا ہے، ہمیں بھی اللہ دے گا۔ لیکن آئیے تفسیر کبیر، جو تفسیر کی ایک عظیم تفسیروں کے اندر ایک عظیم تفسیر سمجھی جاتی ہے، حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر، تقریباً مکاتب فکر کے لوگ اس تفسیر کو اہمیت بھی دیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم بزرگ جید عالم دین، اللہ ایک ہے اس کے بارے میں ان کے پاس 360 دلیلیں موجود تھیں، لیکن جب سکرات کا وقت آیا نا، آ گیا شیطان۔ فخر الدین اللہ ایک ہے تو دلیل پیش کرو۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کا جواب دیا، دلیل توڑ دی۔ دوسری دلیل آپ نے پیش کی، شیطان نے دوسری دلیل بھی توڑ دی۔ تیسری دلیل پیش کی، شیطان نے تیسری دلیل بھی توڑ دی۔ امام رازی کے پاس 360 دلیلیں تھیں، وہ دلیلیں پیش کرتے گئے، شیطان توڑتا گیا، دلیلیں پیش کرتے گئے، شیطان توڑتا گیا، یہاں تک کہ 359 کے قریب دلیلیں آپ نے پیش کی جسے شیطان نے توڑ دیا۔ اب پریشان ہیں کہ اس کو اور کیا دلیل دی جائے، تو اب ان کے شیخ اور ان کے پیر و مرشد جو تھے وہ پائے کے بزرگ تھے، انہوں نے سکرات کی کیفیت کو دور سے مشاہدہ کر لیا کہ راضی کی یہ کیفیت اور شیطان پریشان کر رہا ہے۔ وضو کر رہے تھے، لوٹا جو آپ کے پاس تھا اٹھا کر کے پھینکا اس طرف اور کہا فخر الدین کہہ دے میرا خدا بغیر دلیل کے موجود ہے۔ بس آپ نے یہ کہہ دیا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ تو بڑے بڑے اولیاء ڈرتے تھے اس وقت کو لے کر، اس لیے کہ اس وقت اتنی پیاس لگتی ہے۔ توجہ چاہوں گا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے غور سے سنیے گا، اس وقت جو سکرات کا وقت ہوتا ہے اتنی شدت سے پیاس لگتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر 7 سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی، یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا گیا جو بے نمازی ہوگا سکرات کے وقت اس کی حالت ایسی ہی ہوگی کہ پیاس کی شدت کی بنیاد پر اسے جتنا بھی پانی پلاؤ گے اس کی پیاس بجھے گی نہیں۔ بے نمازی کے لیے بڑے خطرے ہیں بے نمازی کے لیے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کی بات بتاؤں۔ ایک کا سکرات کا وقت ہے، صحابہ پہنچے اور ان کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی بھی اس حال میں اگر کوئی انسان ہو کہ سکرات کی کیفیت نظر آ رہی ہے تو اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، نہیں۔ خدا نہ خواستہ اس نے اس وقت یہ کہہ دیا معاذ اللہ کہ میں نہیں پڑھتا تو خاتمہ خراب ہوگا۔ تو حدیث شریف میں لقنو، تلقین کرو، ان کے سامنے تم بلند آواز سے کلمہ پڑھتے رہو، کلمہ شہادت پڑھتے رہو، تو سن سن کر اس کی زبان پر بھی جاری ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اب ان کی سکرات کا وقت ہے، اب جا کر کے سب پڑھ رہے ہیں لیکن اس صحابی کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ پہنچے اور عرض کیا کہ حضور تلقین کر رہے ہیں، روح نہیں نکل رہی اور کلمہ بھی زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ سرکار نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا لے چلو اس کے پاس۔ گئے ان کی ماں کے پاس۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو عرض کرتی ہوں بہت ستایا ہے، اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اسے معاف کر دو نا، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، سکرات کے عالم میں معاف کر دو اسے۔ وہ کہتی ہے اس نے بہت ستایا، میں معاف نہیں کر سکتی، بہت ناراض کیا۔ اس طریقے سے باتیں انہوں نے کہی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لکڑیاں لو، آگ جلاؤ اور ان کے بیٹے کو آگ کے اندر ڈال دو۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی تو ماں نے کہا نہیں میرے بیٹے کو آگ میں مت ڈالو، میں نے میرے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے کہا میں نے معاف کیا، ادھر اس بچے کی روح پرواز کر گئی۔ یاد رکھیں ماں باپ کو ستانے والے کی روح بھی آسانی سے نہیں نکلتی۔